السلام علیکم دوستو، آپ نے محسوس کیا ہوگا بہت سی باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، مگر ہم پھر بھی ان کو چھوڑ نہیں پاتے۔ ان کو ہم کیسے چھوڑ کر نئی عادات اپنا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ مختلف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اس کامیابی اور ناکامی میں اصل فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مشہور رائٹر BJ فوگ، جو کہ پیشے سے ایک ٹیچر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ 2009 میں فوگ بیہیویئر ماڈل بھی پیش کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی عادت کے بننے میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: موٹیویشن، ایبیلٹی، پرومپٹس۔ یعنی کسی بھی عادت کے بننے کے لیے سب سے پہلی اس نئی عادت کے لیے موٹیویشن یعنی چاہت ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کو اپنانے کے لیے ایبیلٹی یعنی صلاحیت ہونی چاہیے، اور تیسرا پرومپٹس یعنی دماغ کی طرف سے اشارہ بھی ملنا چاہیے۔ یہ تو سائنسدان صدیوں پہلے ہی جان چکے ہیں کہ کسی بھی عمل کی کامیابی پر دماغ انسان کو خوشی کے سگنل دیتا ہے۔ ان دونوں باتوں کی روشنی میں ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں، ایسی عادت جن کو ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں، وہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے نقصان دہ ہونے کے اشارے دماغ بھیج رہا ہوتا ہے، مگر انسان میں اس عادت کو کرنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے کامیابیوں پر دماغ اس کی خوشی کے سگنلز بھی بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس کامیابی کی وجہ سے انسان میں اس کو بار بار کرنے کے لیے موٹیویشن بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب انسان نئی عادت کو اپنا کر ہی اس پرانی عادت کو چھوڑ پائے گا۔ اس کے لیے نئی عادت کا فائدہ بھی دہرا کر دماغ کو بھیجنا پڑے گا تاکہ وہ کامیابی پر خوشی کے سگنل بھیج سکے۔ اس سے اس میں موٹیویشن بھی آئے گا۔ دوسرے نمبر پر نئی عادت کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر نظر نہ آئے تو یقیناً پہلے سے موجود کوئی عادت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوگی، لہٰذا اس عادت کو ختم کر کے ہی وہ نئی عادت کو اپنا سکے گا، اور پھر روزانہ صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرے کہ وہ خود سے وعدہ کرے کہ آج کے دن اس نئی عادت پر عمل کروں گا، تاکہ دماغ انسان کو ریمائنڈر بھیجتا رہے۔ اس طرح انسان نقصان دہ عادت کو چھوڑ کر نئی عادت میں ڈھل جائے گا۔ اب انسان کامیابی کی طرف جا رہا ہے یا ناکامی کی طرف، یہ دیکھنے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے کامیاب ہونے اور نہ ہونے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک، کیا اس کا عمل اور خواہش میں فرق تو نہیں؟ ایسا نہ ہو وہ ابلیس کے کہنے پر چل کر جنت کے خواب دیکھ رہا ہو، اور عمل عادات سے آتا ہے جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ دوسرا، اس کو جو منزل چاہیے وہ ابھی تک چاہت کے لیول پر ہے یا کہ جنون تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ چاہت کبھی جیتتی نہیں ہے اور جنون کبھی ہارتا نہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے، کیونکہ کامیاب اور ناکام شخص کو دیکھیں تو ان میں سے ہمیشہ چاہت اور جنون کا ہی فرق رہا ہے۔ انہی باتوں کو پروفیسر اینجلینا ڈکورتھ نے 7 سال کی تحقیق کے بعد اپنی کتاب گرٹ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انسان میں کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس میں موجود نہ صلاحیت سے ہے اور نہ ہی IQ لیول پر، کیونکہ انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مقصودہ لیول تک لگن اور محنت سے پہنچ سکتا ہے، اور سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کو کوئی بھی فکس نہیں کر سکتا، یہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ بس انسان میں ڈائریکشن اور لگن ہونی چاہیے۔ اس مستقل مزاجی لگن اور ہار کر بھی دوبارہ کوشش کرنے کو انہوں نے گرٹ کا نام دیا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت والی کامیاب زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔